جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بدعات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو خرافات میں جا رہے ہیں، ان بچوں کو ہم چنیں اور لا کر مسجد میں، مدرسے میں بٹھائیں، اور یقیناً جو استاد، جو اساس ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے آپ بٹھا دیں تو یقیناً آپ کے بچے جو ہے وہ ایک عالم دین بن کے نکلیں گے. آپ کی بچی جو ہے علوم اسلامیہ سے واقف ہو جائے گی، اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں تربیت کر سکے گی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى على لسان ابراہیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے قرآن مجید کو اتارا اور اس قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر، جن کے سر پر نبوت کا تاج سجایا اللہ تعالیٰ نے اور ختم نبوت کا تاج سجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اور یہ سمجھانے والے لوگ جو ہیں یہ نبیوں کے بعد علماء کرام ہیں، اور خصوصاً وہ علماء کرام جو لوگوں کے اندر مشہور نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. وہ علماء کرام جو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں، گو وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کئی گھنٹے بیٹھ کر بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے ہاں ان کی اتنی شہرت نہیں ہوتی جتنی شہرت لوگوں کے ہاں ایک نعت خواں کی ہوتی ہے، ایک خطیب کی ہوتی ہے. لیکن جو اساس ہوتے ہیں دینی تعلیم کے پڑھانے کے، ان کو لوگ اتنے نہیں جانتے، اور ویسے بھی جو بنیادوں میں کام کرتے ہیں وہ نظر کم ہی آتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بن رہی ہے، تعمیرات ہو رہی ہے، جو بلاک یا جو اینٹیں اس کی بنیادوں میں نظر آئیں گی وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گی، وہ دب جائیں گی. ایسے لوگ جو پوری انسانیت کی تعمیر کے لیے بنیادیں ہوتی ہیں ان کو بھی لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کیا بنایا ہے وہ یقین جانے قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام اللہ نے کیا بنایا ہے. آپ 60 گز کا گھر لیتے ہیں، اس کے لیے گواہ ہلکے پھلکے ہی لے لیتے ہیں. 60 گز کا گھر ہے
جب آپ 400 گز کا گھر خریدتے ہیں اس کے لیے گواہ بھی اچھے ڈھونڈتے ہیں. جب آپ نے 1 ایکڑ یا 100 ایکڑ زمین خریدنی ہو اس کے لیے گواہ بھی اچھے ڈھونڈتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کی گواہی کے لیے چنا ہے تو پھر کن کو چنا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس گواہی میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی شامل ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ نے سب انسانوں کو شامل نہیں کیا، بلکہ اس توحید کی گواہی میں اللہ نے ان علماء کو جو ہے وہ چنا ہے جو پورے معاشرے کی اساس اور بنیادیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ گواہ، اللہ کے فرشتے گواہ، اور اللہ کے جو دین کو جاننے والے پڑھانے والے علماء ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو چنا ہے جو گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس مسجد میں حفظ کی کلاس پڑھانے والا شخص جو ہے بظاہر لوگوں میں اتنا معروف نہیں ہوگا، لیکن وہ بچوں کی تربیت اور بچوں کا قرآن کو سننا، ان کو پڑھانا، ان کو جو ہے وہ یاد کرانا، تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے بیٹھ کر وہ تربیت کرتا ہے. لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ اساس ہیں، وہ بنیادیں ہیں. لہذا ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے جن کی قدر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. بلکہ اس دور سے پہلے 15ویں صدی سے پہلے سب لوگ ہی ان علماء کی جو اساس تھے ان کی قدر کیا کرتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ کیا قدر تھی ان کی؟ وہ عالم بھی تھے، حکمران بھی تھے، مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے. سب لوگوں کی نظروں میں وہ بہترین شخص. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین بھی ہے، حکمران بھی ہے، مسجد نبی کے خطیب بھی ہیں، سب احترام ان کا تھا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کے حافظ قرآن ہیں وہ، اور حیا میں سب سے آگے ہے. حکمران بھی ہے، عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے. پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کیا ان کی فقاہت ہے، کیا ان کا علم ہے، جو ان کی فقاہت، کس قدر صحابہ اکرام ان کی فقاہت کا احترام کرتے تھے. اور پھر زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی عالم دین کا احترام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر جب آپ کے بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے، جو عالم دین تھے، شہید ہو گئے، 70 کے قریب شہید ہو گئے. اب ان 70 کی قبریں بنانے میں سارا دن کیا 2-3 دن لگ جاتے. پتھریلی زمین ہے. سوچا کہ اب چند قبریں بنا کر 2-3 کر کے ان میں دفن کر دیں. جب قبریں تیار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا سب سے پہلے لحد میں اس کو اتارو جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کو جانتا ہے. زندے کی قدر تو ہے ہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی
عالم دین کو سب سے آگے رکھا ہے۔ یہ قدر تھی اللہ کے نبی کے دور میں، یہ قدر تھی صحابہ اکرام کے دور میں، اور آج 15ویں صدی میں ہم سب سے اگر کوئی طبقہ ہے ایسا جس کی ہم بےزتی کرتے ہیں وہ علماء کرام کا ہے۔ یہ تو مولوی ہے، یہ تو ملواڑا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم لفظ کہتے ہیں، ملا ہے، کیا کچھ ہم کہتے ہیں۔ یہ قدر تھی پہلے ادوار میں علماء کی۔ آج ہمارا یہ تو تمہیدی باتیں، ظاہر ہے اس مسجد میں ایک ادارہ قائم ہوا ہے، جامعہ دارالاسلام للبنین والبنات، جس میں آپ کے ہی علاقے کے بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، قرآن کے تلفظ کو صحیح کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، علوم اسلامیہ جو 7 سالہ کورس ہے اس کو پڑھ رہی ہے۔ سمجھو کہ آپ کے علاقے میں ایک ایسا پودا لگ گیا ہے کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ بھیجیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا عزم ہے کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت سہولتیں پیدا کریں گے، تاکہ بچے جو ہیں جو دین سے دور ہیں، جو جہالت میں جا رہے ہیں، جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں جا رہے ہیں، جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بدعات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو خرافات میں جا رہے ہیں، ان بچوں کو ہم چنیں اور لا کر مسجد میں مدرسے میں بٹھائیں، اور یقیناً جو استاد جو اساس ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے آپ بٹھا دیں تو یقیناً آپ کے بچے جو ہے وہ ایک عالم دین بن کے نکلیں گے۔ آپ کی بچی جو ہے علوم اسلامیہ سے واقف ہو جائے گی، اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں تربیت کر سکے گی۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف بندے کے اعمال سے پہلے اس کے ضمیر کو دیکھتا ہے، بندے کا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ موضوع ہے۔ انسانی جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کو دل بھی کہتے ہیں اور ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ دل اور یہ ضمیر یہ زندگی کا مرکز ہے۔ اگر یہ دل، اگر یہ ضمیر بیمار ہو جائے تو پھر سارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے اور اس کو درست نہ کیا جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو پھر موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے اگر یہ دل جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار میری امت کے لوگوں، غور سے سننا، یہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، میری امت کے لوگوں غور سے سنو، وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ دل ہے تو سب کچھ ہے۔ آج میرا اور آپ سب کا مسئلہ جو ہے، ہم سب کا دل یا ضمیر بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، اور اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں ان کی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور یہ بیماری جو دلوں کی بیماری ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ضمیر کی یا دل کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں،
پورا گھرانہ اس کے ساتھ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہم کتنی ٹینشن لیتے ہیں، اس کے دل کا مسئلہ ہے، اس کا دل جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دل کو درست کرنے کے لیے کتنے ہسپتال ہیں، ہر ہسپتال میں ایک ہارٹ کا ہسپتال الگ ہوتا ہے، ایک شعبہ الگ ہوتا ہے، کتنے لوگ اس میں اسپیشلسٹ ہو رہے ہیں جو صرف دل کو دیکھنے کے لیے، دل کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ ہارٹ کا مریض ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کے لیے نسخہ لکھتا ہے، اور وہ جو نسخہ لکھتا ہے اس میں 5-6 گولیاں ہوتی ہیں، انجیکشن ہوتا ہے۔ ہم کس طریقے سے بڑی بروقت طریقے سے ٹائم پر دوائیاں کھا کر ہمیں دل کی فکر ہوتی ہے کہ اس دل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر دل ظاہری طور پہ بیمار ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دل روحانی طور پر بیمار ہو تو پھر پوری زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم اپنے دل کی فکر کرتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم فکر مند نہیں ہوتے۔ کون روحانی طور پہ فکر مند ہوتا؟ یہ صحابہ اکرام تھے جو ظاہری طور پہ بھی اپنے دل کا خیال رکھتے تھے اور روحانی طور پہ بھی فکر مند ہوتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک صحابی آ رہے ہیں، بآواز بلند کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو سید الشہداء ہے، جو غسیل الملائکہ ہے، جس کو فرشتوں نے غسل دیا، کہا نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ پوچھا کسی نے حنظلہ کیسے منافق ہو گئے، کیسے منافق ہو گئے؟ کہا ہم اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتے ہیں، وہاں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے گھر میں آ کر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے، یہی تو منافقت ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے، یہ تو ایمان ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے۔ جب تم میری محفل میں ہوتے ہو یہ ایمان تمہارا عروج پہ ہوتا ہے، اور جب تم اپنے کاروبار اور گھر میں چلے جاتے ہو تو پھر یہ ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی کمی پیشی ہوتی ہے، یہ منافقت نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری کیفیت وہی رہے جو میرے درس میں ہوتی ہے، جو میری محفل میں ہوتی ہے، تو پھر تو فرشتے آسمان سے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے، لیکن یہ کیفیت نہیں رہے گی۔ صحابہ اکرام اپنے دل کی روحانی طور پر فکر مند ہوتے تھے۔ ایک ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں ادرکت نحو 30 من الصحابتی، کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، 30 صحابہ سے، کل کان یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک صحابی کانپتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، نفاق سے ڈرتا تھا۔ 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی تو وہ 30 کے 30 ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے اس دل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ صحابہ کرام عمل بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے اللہ سے، ان کے دل کانپتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسے کون لوگ مراد ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں ڈرتے بھی ہیں،
کیا یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں اور ڈاکے مارتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یبنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہاں سے وہ لوگ مراد نہیں ہے، یہاں سے وہ لوگ مراد ہے بل ہم یصلون ویتصدقون ویحجون، یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ وہ صحابہ کرام اپنے روحانی دل کو، اپنے روحانی طور پر بھی دل کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ بیمار تو نہیں ہو رہا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے رازدار صحابی، اللہ کے نبی کے راز اس صحابی کے پاس تھے، اس کو اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹیں دی ہوئی تھی کہ یہ بندہ منافق ہے، لیکن میں دیکھوں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام اپنے دلوں کو چیک کر رہے تھے۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے سخت اگر دین میں تھے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، وہ پوچھ رہا ہے حذیفہ بن یمان سے کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ فکر مند تھے اس دل کے حوالے سے، اور دل کی اگر جس نے فکر کرنا چھوڑ دی تو سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا۔ وہ اگر نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، لیکن اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کا دل مریض بن چکا ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ مردہ دل ہے، یہ جتنا مرضی باتیں کرتا رہے، لیکن اگر اس کا دل ٹھیک ہے، اگر معدہ سے صحیح ہو، اگر جگر صحیح ہو، بندہ صحت مند ہو، تو پھر اگر جو تھوڑی سی بھی خوراک کھائے گا تو جسم کو لگے گی، لیکن اگر پیٹ صحیح نہیں ہے، معدہ صحیح نہیں ہے، پھر جتنی بھی خوراک کھا لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بندے کا دل صحیح ہے، پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی۔ لیکن اگر دل صحیح نہیں، اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، پسند تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ تمہاری ٹوپی اور رومال کو دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ تمہاری شلواریں ٹخنے سے اونچی ہیں ان کو دیکھتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں ان کو دیکھتا ہے، نہیں۔ اللہ نہ تمہاری داڑھی کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکل، تمہاری ٹخنوں سے اوپر شلواروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے رونے دھونے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح کو نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، یہ خیر کے کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں، اور اگر بندے کا ضمیر صحیح نہیں ہے اندر سے تو پھر ان عملوں کو اللہ نے کیا کر کے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیر کے کام ہیں، ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے، رونا دھونا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے تسبیحات کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن صحیح دل کے ساتھ، مردہ دل کے ساتھ نہیں۔ جب کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری دولتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تو تمہارے اعمال کے ساتھ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ پانی کتنے لوگ پلاتے ہیں لوگوں کو، پیاسوں کو؟
कितने लोग आज कोई कुएं खुदवा रहा है, कोई टैंकर पानी के उनके घरों में डलवा रहा है, कोई कूलर लगाकर पानी पिला रहा है। कितने लोग हैं जो हाजियों को पानी पिलाते हैं, कितने लोग हैं जो गरीबों को पानी पिलाते हैं, लेकिन कितने वो लोग हैं जो मुत्तकी परहेजगार लोगों को पानी पिलाते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं हाजियों को पानी पिलाने वाले हों या गरीबों को पानी पिलाने वाले हों, लेकिन वो औरत जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया और उस कुत्ते को पानी पिलाकर अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्या ख्याल है जो हाजियों को पानी पिलाने वाला है उसका तज़किरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ना आया। उस बदकारा का जो बनी इसराइल की बैनमा बगियतुन मिन बगाया बनी इसराइल की एक ताइफा औरत, उसका तज़किरा अल्लाह के नबी की पाक ज़बान पर आया जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, और कुत्ते को पानी पिलाकर अल्लाह ने उसको बख्श दिया। उसका तज़किरा क्यों आया? इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं पानी तो बहुत सारे लोग पिलाते हैं और इस औरत ने भी पानी पिलाया, और ठीक है कुत्ते को पिलाया है, ठीक है कि चंद घूंट पिलाए हैं, लेकिन ये कोई वजह नहीं है। पानी तो लोग हाजियों को भी पिलाते हैं, नेक लोगों को भी, गरीबों को भी पिलाते हैं। इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं कि लोग तो पानी पिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, लेकिन इस औरत का मसला ये है कि जिस खुलूस और दिल जिंदा ज़मीरी से इसने उस कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी वजह से अल्लाह के नबी ने इसका तज़किरा किया। फरमाया कि इस औरत ने किसी इंसान को पानी नहीं पिलाया। इंसान को पानी पिलाया होता तो उससे उम्मीद होती है कि ये मुझे भी पिलाएगा, नहीं, इसने किसी इंसान को नहीं पिलाया। और इस औरत ने उस कुत्ते को भी नहीं पिलाया जो घर में पाला जाता है, उस कुत्ते को भी नहीं पिलाया। इस औरत का इखलास इतना था कि सहरा बियाबान में कोई नहीं देख रहा था और सिर्फ इसका अल्लाह देख रहा था, कोई इंसान देखने वाला नहीं था। इस सहरा और बियाबान में एक ऐसे कुत्ते को, ना इसके घर का कुत्ता था वो, ना इसके मोहल्ले का कुत्ता था, वो एक जंगल में कुत्ता था, और उसको पानी पिलाया और चंद घूंट पिलाए और उसको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन कितना खुलूस था, क्या इखलास की कैफियत थी उसके दिल में। फरमाया कि उससे रुका ना गया, उसने अपना कीमती दुपट्टा उतारा। आप जानते हैं कि जो इस तरह की औरतें होती हैं, ताइफा बदकारा औरतें होती हैं, बाजारों में बैठने वाली औरतें होती हैं, उन पर तो लोग बहुत पैसा निछावर करते हैं, इसलिए कि वो कीमती चीजें खरीदती हैं, उनके दुपट्टे भी कीमती होते हैं, उनके जूते भी कीमती होते हैं। लेकिन इस औरत से रुका न गया, उस कुत्ते को देखकर, और उसने अपना कीमती दुपट्टा उतारा, और फिर न रुका गया, उसने अपना कीमती जूता भी उतारा और इस कीमती दुपट्टे के साथ बांधा, और फिर यहां तक नहीं, फिर उस जूते को दुपट्टे के साथ जो है वो कुएं में लटकाया, और बहुत गहरा कुआं था, चंद घूंट उसमें से निकालकर इस कुत्ते को पिलाए। ये कैफियत जो है वो दिल की कभी कभी पैदा होती है। फरमाया कि इसलिए अल्लाह के नबी की पाक ज़बान पर इस औरत का तज़किरा आया जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और उस एक नेकी की वजह से अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया और दोबारा वो नेकी की तरफ आ गई। और अगर दिल जो है वो उसमें इखलास नहीं है, मुर्दा है, तो फिर बड़ी बड़ी नेकियां भी कोई फायदा नहीं देती। अगर जो है वो दिल ठीक है, ज़मीर आपका जागता है, जिंदा है, तो फिर छोटी सी भी नेकी वो आपको जन्नत में ले जाएगी।
جنت میں لے جائے گی. آپ نے کہا کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے اس شخص کو دیکھا جنت میں اچھل کود کر رہا تھا، لٹیاں ڈال رہا تھا، خوش ہو رہا تھا. پوچھا کہ اس کی نیکی کیا ہے؟ نہ اس کا حج، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے دیگر کام. فرمایا کہ صرف اس کی ایک نیکی ہے کہ راستے میں تکلیف دے ایک چھڑی تھی، ایک ٹہنی تھی، اس کو اس نے ہٹا دیا تھا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. صرف ایک نیکی. کیا دل اس کا زندہ ہوگا، کیا ضمیر اس کا زندہ ہوگا کہ ایک نیکی کی وجہ سے، جس کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک پاپ ہے، یہ ایک نیکی ہے. نہیں، جب آپ راستے میں کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، آپ اس نظریے سے اگر اس کو ٹھٹا مار کر ایک سائڈ پہ کرو گے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو اور آپ کا دل بھی صحیح ہو، بس آپ کا یہ چھوٹا سا عمل بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا. ورنہ اگر دل ٹھیک نہیں ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بڑی بڑی نیکیاں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بڑی بڑی نیکیاں بھی انسان کو برباد کر دیتی ہیں. کیا خیال ہے جہنم میں، جہنم کا افتتاح اللہ تعالیٰ نے کس سے کرنا ہے؟ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالنا ہے؟ زانی کو، چور کو، مشرک کو، خائن کو، کرپٹ انسان کو؟ نہیں. جہنم کا افتتاح جو ہے وہ کرپٹ انسان سے نہیں کرے گا اللہ، خائن سے نہیں کرے گا، ایک زانی سے نہیں کرے گا، ایک چور اور ڈکیت سے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے جہنم کا جو افتتاح کرنا ہے اور جس سے پہلے جہنم کو بھڑکانا ہے وہ 3 آدمی ہیں. ان کے عمل کوئی معمولی نہیں ہے. ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، ایک عالم دین ہے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بڑے بڑے عمل ہیں. ان سے اللہ نے جہنم کو بھڑکانا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا یہ بگاڑ دل کا بگاڑ تھا. یہ جو ہے وہ گھٹیا دل والے تھے، دل میں جو ہے وہ گھٹیا نیتیں لے کے گھوم رہے تھے. ورنہ جو ہے وہ ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، وہ اگر اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو بخش دیتا ہے. لیکن یہ مجاہد جس سے جو بادلوں پر لڑ رہا ہے، دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، آج جہنم کا افتتاح جو ہے، جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے اس شخص سے. وجہ کیا ہے؟ ضمیر اس کا مردہ ہو گیا تھا، اس کا ضمیر اندر سے خراب ہو گیا تھا، نیتیں خراب ہو گئی تھی. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قوت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہے گا قاتل تو فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے میں لڑا ہوں. میں کوئی گلی کوچے کا شہید نہیں تھا، بلکہ میں بادلوں پر لڑتا ہوا، دشمن کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا ہوں. اللہ کہے گا بالکل، نہ تو کرنگی کی گلیوں میں شہید ہوا، بلکہ بارڈر پر ہی تیری شہادت ہوئی. لیکن کس لیے لڑ رہا تھا؟ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے، تیری داستانیں لکھی جائیں، تیری داستانیں لوگوں کو سنائی جائیں. فقط قیلا، اور یہ لوگوں کو سنا دی گئی. اب تیرے لیے کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. لڑا تو میرے راستے میں ہے، دل صحیح کے ساتھ نہیں لڑا. دل صحیح کے ساتھ لڑتا تو تیرا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی تیری بخشش ہو جاتی ہے. ایک سخی کو تو کیا، تجھے اللہ نے نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرے راستے میں غریبوں پر مال خرچ کیا ہے. صرف مال خرچ ہی نہیں کیا، بلکہ آندھی اور طوفان سے تیز مال خرچ کیا ہے. کہا کس لیے خرچ کیا ہے؟ جب خرچ کر رہا تھا ہاتھوں سے تو دل کی کیفیت کو چیک کیا، تمہارے اپنے ضمیر کو چیک کیا تھا. تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے حاتم دائی کا لقب دے. فقد قیلا، یہ لوگوں نے یہ کہہ دیا اور یہ تمہیں مل گیا سب کچھ. حالانکہ یہ عمل بھی
کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس نے آندھی اور طوفان سے تیز مال خرچ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ بھلے تمہیں آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینی. ایک طرف آدھی کھجور دے کر آپ اللہ کی جہنم سے بچ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آندھی اور طوفان کی طرح مال خرچ کے تھے جو ہے وہ جہنم کا لقمہ بن رہا ہے. جہنم کا سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا. عالم دین سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے علم دیا تھا، فہم دیا تھا، علم دیا تھا، فقاہت دی تھی، سب کچھ دیا تھا. وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں لوگوں کو باز دیتا تھا، درس دیتا تھا. کہا کہ بالکل تو دیتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس لیے؟ دل کو بھی کبھی چیک کیا؟ تو اس لیے درس دیتا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہے، لوگ تیرے نعرے لگائے. فقط کیلا، یہ لوگوں نے لگا دیے نعرے، حالانکہ یہ عمل بھی کوئی معمولی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم سہل اللہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی شخص اپنے گاؤں سے نکلتا ہے، اپنے دیہات سے نکلتا ہے، اپنی بستی سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، مت سمجھو کہ وہ درسگاہ کے راستے پر گامزن ہے، بلکہ سمجھو کہ وہ جنت کے راستے پر گامزن ہے. اتنا بڑا کام تو نے جو ہے وہ اپنے دل کو چیک کیے بغیر ہی لوگوں کو واز کرتا رہا. ان تینوں کو اللہ اوندے منہ گرائے گا اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں سے اس کا افتتاح کرے گا. لہذا اگر دل صحیح ہے پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جنت میں لے جائے گی. اگر دل صحیح نہیں ہے پھر بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کر کے جہنم کا لقمہ بن جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے ہم دنیا میں فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر. یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر. ہم اس کے دل کو نہیں دیکھتے. دل کو دیکھنے والا اللہ ہے. ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. ہم تو دنیا کے سارے فیصلے جو ہے اس کے ظاہر پر دیکھ کر اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے، صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر. باطن کیا ہے؟ یہ تو صحابہ اکرام ظاہر کو دیکھتے تھے. آج 15ویں صدی میں ہم باطن کو دیکھتے ہیں. اس عالم دین کی نیت میں کھوٹ تھا. اس نے جو ہے وہ یہ کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اور لوگوں تم نہیں جانتے وہ علیم بذات الصدور، دلوں کو جاننے والا جو ہے وہ آسمانوں پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. تم لوگوں کے دلوں پر حملے نہ کرو، لوگوں کی نیتوں پر حملے نہ کرو. اگر تم لوگوں کی نیتوں پر حملے کرتے رہے تو سمجھو کہ تم اپنے آپ کو برباد کر دو گے. کل قیامت کے دن وہ عالم دین بھی آئے گا جس کی نیتوں پر تم نے حملے کیے، اور وہ تم بھی آؤ گے، تو پھر تم اس نیت کے بارے میں جو اللہ جانتا ہے کیا کرو گے؟ ماذا تصنعو یا اسامہ بلا الہ الا اللہ. اسامہ تم کل قیامت کے دن آؤ گے، لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ تم نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جو تیری تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ رہا تھا. کہا اللہ کے نبی وہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا. حل شکست قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اسامہ کیا کرے گا کل قیامت کے دن جب یہ لا الہ الا اللہ تیرے خلاف مقدمہ لے کے آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میں بری ہوں، اللہ میں نے نہیں ان کو حکم دیا، اللہ میں نے اسامہ کو حکم نہیں دیا، اللہ میں نے خالد بن ولید کو حکم نہیں دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو بھی مار دو، میں نے حکم نہیں دیا. اللہ میں جو ہے وہ بری ہوں. اسامہ کیا کرو گے اگر تم اس کی نیتوں پر، اس کے دل پر حملہ کرتے رہے؟ حل شکست قلبہ، اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، اس کو پڑھ لیا تھا تو نے کہ تیری تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. لہذا جو ہے وہ
ظاہری طور پر آپ دیکھیں ایک دیندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کریں۔ دل کو تو اللہ نہیں جانتا، اور دل کی 3 قسمیں ہیں، دل کی 3 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع آگے چلے گا۔ دل کی 3 قسمیں ہیں، اور ایک قسم جو ہے وہ پہلی قسم قلب سلیم ہے، اور قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو ستھرا ہوتا ہے، جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جو اجلا ہوتا ہے، جو من جو ہے وہ بالکل ستھرا ہو، حسد سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، جو عصبیت سے پاک ہو، جو شرک سے پاک ہو، جو بدعت سے پاک ہو، وہ دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے۔ اور یہ قلب سلیم کن لوگوں کا دل ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کا دل قلب سلیم ہے، شہداء کا دل قلب سلیم ہے، صالحین کا دل قلب سلیم ہے، صدیقین کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے سے پہلے اللہ بندوں کے شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جو ہے وہ اللہ نے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، سب سے مصفا صاف ستھرا دل، پاکیزہ دل جو ہے، اور بالکل صاف ستھرا دل جو ہے وہ کس کا پایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ نے اپنی نبوت کے لیے ان کو چن لیا، اور ان کے سر پر جو ہے وہ ختم نبوت کا بھی تاج سجا دیا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، انبیاء کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور پیارے پیغمبر بھی دعا کیا کرتے تھے، اور سارے نبیوں نے دعا کی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن، جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ جب تو انبیاء ہے اللہ، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن جو ہے وہ نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کام تو وہ کامیاب انسان وہ ہوگا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جد الانبیاء دعا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام کی محفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل فہو من اہل الجنہ، او میرے ساتھیوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں، ابھی ابھی ایک شخص چلتا ہوا مسجد میں آئے گا، اور چل تو وہ روئے زمین پر رہا ہے، فہو من اہل الجنہ، ہے وہ جنتی، ہے وہ جنتی۔ صحابہ اکرام کی کانوں میں جب جنت کی آواز پڑتی تھی فوراً کان کھڑے کر لیتے تھے، پلٹ کر دیکھا پیچھے کون آ رہا ہے، دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، وضو کیا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہی جنتی ہے، یہی جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر محفل لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، چل تو زمین پہ رہا ہے وہ جنتی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا وہی شخص جو کل آیا تھا، وہی شخص بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے جو ہے وہ پانی کے قطرے بہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہی شخص ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر آپ نے یہی کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، چلتا تو زمین پر ہے لیکن ہے وہ جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا وہی شخص۔ صحابی ایک نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ اس کا عمل کیا ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے۔ چلا گیا اس کے ساتھ، کہا میں کچھ دن تیرے گھر میں رہوں گا، اور میرا کچھ گھر والوں سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، رہے میرے گھر میں۔ اب 3 دن تک وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا، دن کی باتیں دیکھ لی اس کی،
اس کی صبح بھی دیکھ لی، راتیں بھی دیکھ لی، دوپہر بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لی، دن بھی دیکھ لیا، راتیں بھی دیکھ لی، 3 دن تک کچھ نہیں ملا۔ کہا کہ یہ سادہ سا آدمی ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ یہاں میں رک کر ایک بات کہوں گا، دونوں کے عمل میں فرق کیوں نہیں تھا؟ آج تو ہمارے فرق ہے نا، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی بالکل چھوڑ دیتا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ ان کے دونوں عملوں میں فرق کیوں نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ 3 دن تک میں نے چیک کیا، اس کے اور میرے عمل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، پیروی کرنے والے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی امام کی پیروی کر رہا ہو، کوئی اللہ کے نبی کی پیروی کر رہا ہو، ایسا نہیں تھا۔ آج ہم نے اگر سب اللہ کے نبی کی پیروی کریں، سب ایک جیسی عبادت کریں گے۔ ہم پیروکار کسی اور کے ہیں، ہم اماموں کے پیروکار بن گئے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق اس لیے نہیں تھا کہ دونوں اللہ کے نبی کے پیروکار تھے۔ 3 دن کے بعد وہ جا رہا ہے، کہا کہ 3 دن تک میں آپ کے گھر میں رہا ہوں اور میں نے کچھ نہیں دیکھا، 3 دن تک کوئی خاص عبادت نہیں دیکھی۔ اس نے کہا ما ہوا الا ما رأیت، جو تو نے دیکھا ہے بس یہی ہے، میرا اور کوئی کام تو نہیں۔ کہا پھر اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ جنت کی بشارت کیوں دی ہے؟ ضرور کوئی عمل ہوگا۔ وہ جانے لگا تو اس کو روک لیا، کہا ایک نیکی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئی۔ کہا کہ وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین ولا حسد علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ کہا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے دین میں داخل ہوا، لا اجد فی قلبی غشا لاحد، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی دھوکہ، فراڈ اور حسد نہیں کرتا۔ میرے دل میں جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، جب سے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہا تلک التی بلغت بہا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نیکی نے تجھے اس تک پہنچایا ہے جو اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں کہا ہے۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی تو ایک ایسی چیز ہے جو تیرے میں پائی جاتی ہے، ہم میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ضمیر کو پہلے چیک کریں، اپنے ضمیر کو ہمیشہ ٹٹولتے رہیں۔ اگر صرف ظاہری طور پر اگر اس کو چیک کرتے رہے کہ ہارڈ کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو پھر آپ ظاہری طور پر جو ہے وہ آپ کے زندگی ختم ہوگی، لیکن اگر روحانی طور پہ آپ اس کو نہ چیک کرتے گئے تو پھر پوری زندگی بھی تباہ ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، پھر عملوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔